عطا صاحب. یہاں پہ ایک لمبی چوڑی تقریر کی گئی، رول آف لا کی بات کی گئی، اور اتنا حوصلہ نہیں کیا گیا کہ جب آپ نے بات کی ہے تو اس کا جواب سننے کی بھی سخت رکھیں، ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں. مگر یہی مسئلہ ہے کہ انٹالرنس ان کے منشور کا حصہ ہے کہ انہوں نے کبھی برداشت نہیں دکھائی، کبھی دوسرے کے موقف کو سننے کی بھی انہوں نے ہمت نہیں کی کہ دوسرے کا موقف بھی سن لیا جائے. جناب اسپیکر، اس ملک کی سیاسی روایات جس کے آپ بھی امین ہیں اور آپ ان سیاسی روایات کو آج بھی قائم رکھے ہوئے ہیں، یہ اس ملک کی سیاسی روایات ایک بہت ہی صاف شفاف دریا کی طرح تھیں جس کو زہر آلود کیا گیا ہے ایک منظم کیمپین کے ذریعے. آج یہاں پر بات کی گئی ٹالرنس کی، سیاسی روایات کی، برداشت کی، رواداری کی. آپ کو ان کی تقریر میں کبھی بھی فلسطین میں اسرائیلی مظالم کا ذکر نہیں ملے گا، یہ کبھی اس پہ بات ہی نہیں کرتے ہیں. ایک ان کو آفر ایکسٹینڈ کی گئی کہ آپ اے پی سی میں شریک ہوں. پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے فلسطین کے اوپر اے پی سی میں شرکت کی. آج الحمدللہ ایک این جی او کے ساتھ مل کے حکومت پاکستان نے انتظام کیا، ہم نے امدادی سامان غزہ بھجوایا، لبنان بھجوایا، مگر انہوں نے اے پی سی میں شرکت سے انکار کر دیا کیونکہ یہ ان کے منشور کا حصہ نہیں ہے. جب بات آئے گی زیک گولڈ سمتھ کی تعریف کریں گے، باہر بیٹھ کر بھی کریں گے، ملک کے اندر بھی کریں گے. آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ ان کے ٹویٹر ہینڈل سے آرمی چیف کے خلاف تو بات ہوگی، ایجنسیوں کے خلاف بات ہوگی، سیاستدانوں کے خلاف بات ہوگی، سیاسی لیڈروں کے خلاف بات ہوگی. ایک ٹویٹ اس جماعت کا زیک گولڈ سمتھ کے خلاف دکھا دیں جس نے ڈنکے کی چوٹ پہ اسرائیل کی حمایت کی، فلسطینیوں کے خلاف ٹویٹ کی اور کہا کہ ہم فلسطینیوں کو نیست و نابود کر دیں گے. اس پہ بات نہیں کریں گے کیونکہ ان کا کوئی تعلق واسطہ ہے جو قائم ہے آج تک. ایس سی او کے اوپر مجھے بتائیے، جو پرائم منسٹرز اس ملک میں آئے ان 12 ممالک سے، اس کو سیبوٹاج کرنے کی منظم سازش کس سیاسی جماعت نے کی؟ یہ ان کی روایات ہیں کہ 9 مئی کا حملہ ہو تو یہ شہیدوں کے مجسموں کو مسمار کر کے زمین پہ گرا کر ٹھڈے مارتے ہیں. آئی ایم ایف کو لیٹر لکھنے کی بات ہو تو یہ دعائیں کرتے ہیں کہ یہ ملک ڈیفالٹ کر جائے، اور جب فلسطین پہ ان کو بلایا جائے تو یہ انکاری ہوتے ہیں کہ فلسطین پہ ہم بات نہیں کر سکتے، ہمارا دوسری طرف بہت تعلق ہے، رشتہ داری ہے. اور جب انہیں کہا جائے کہ ایس سی او آ رہی ہے، خدارا پاکستان کے تشخص کی بات ہے، پاکستان کی عزت کی بات ہے، تو آپس میں لڑ پڑتے ہیں. آدھی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے کہ اسلام آباد پہ لشکر کشی کرنی ہے، ہم یہ ایس سی او نہیں ہونے دیں گے. ان کی بھرپور کوششوں کے باوجود اس رب کے کرم سے ایس سی او بہت کامیابی سے پاکستان نے اس کا انعقاد کیا ہے. جناب اسپیکر، یہ وہ سیاسی روایات ہیں. ہم اور پیپلز پارٹی، ہماری ایک تلخی کی پوری تاریخ ہے، ہماری سیاسی مخالفت کی تاریخ ہے، مگر مجھے فخر ہے کہ اس مخالفت کے اندر سیاسی دشمنی نہیں تھی. اس مخالفت میں بھی رواداری تھی، سیاسی روایات کا خیال رکھا جاتا تھا. محترمہ کی شہادت ہوئی، سب سے پہلے میاں نواز شریف صاحب اسپتال پہنچے اور وہاں موجود رہے کہ ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شریک ہونا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، ہم لازم سمجھتے ہیں. مگر ایک لیڈر آیا، اس نے کیا کہا کہ ان کی تقریبات میں کوئی نہ جائے، ان سے ہاتھ کوئی نہ ملائے، ان کی خوشی غمی میں شریک نہ ہو. سیاسی مخالفت کو سیاسی دشمنی میں بدلنے کا جو اس ملک میں ریت ڈلی ہے وہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے ڈالی. اور آج لمٹس کی بات ہو رہی ہے. ہماری شرافت کو، ہماری رواداری کو ہمیشہ ہماری کمزوری سمجھا گیا. 2013 کے الیکشن میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی کرین سے گر جاتے ہیں اور زخمی ہو جاتے ہیں. جناب اسپیکر، آپ وہاں موجود تھے جب میاں نواز شریف نے اپنی الیکشن کیمپین معطل کی اور انہوں نے کہا ہمارا سیاسی مخالف زخمی ہوا ہے، ہم اپنی الیکشن کیمپین بھی معطل کرتے ہیں اور ہم جا کے اس کی تیمارداری بھی کریں گے. پوری پارٹی کو لے کر گئے اور شوکت خانم اسپتال میں جا کے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی تیمارداری کی. الیکشن ختم ہوئے تو دوستی کا ہاتھ بڑھایا، خود چل کے بنی گالا گئے اور کہا کہ خان صاحب الیکشن ختم ہو گئے ہیں، آپ ہار گئے ہیں، ہم جیت گئے ہیں. ہم چاہتے ہیں
کہ اس ملک کی معیشت کی بہتری کے لیے, اس ملک کی عوام کی بہتری کے لیے ہم مل جل کے اس ملک کو آگے لے کر چلیں. کمزوری سمجھا گیا. جو لیڈر چاہتا تھا کہ اس ملک میں وہ روایات قائم رہیں اور سیاستدان آپس میں بات چیت کریں اور مل کر اس ملک کو آگے لے کر چلیں, اس لیڈر کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا اور ایک فون کال کی اجازت دینے کی گوارا نہیں کیا انہوں نے. جناب اسپیکر, یہ آج خواتین کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی خواتین کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جا رہا ہے. تو مجھے بتائیں کہ لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کو عدالتوں میں گھسیٹنے کی روایت اس ملک میں کس نے ڈالی تھی؟ کیا فریال تال پر کسی کی بہن نہیں تھی جس کو آدھی رات کو, چاند رات کو ہسپتال سے جیل میں بھیجا گیا؟ کیا مریم نواز شریف کسی کی بیٹی نہیں تھی جس کو باپ کے سامنے جھوٹے کیس میں دوسری باری گرفتار کیا گیا؟ کیا شہباز شریف کی بیٹیاں جن کے گھروں کے گھیراؤ کیے گئے, جن کو مقدمات میں ملوث کیا گیا, علیم خان صاحب کی فیملی پر پرچے دیے گئے, جہانگیر ترین کی فیملی پر پرچے دیے گئے, کیا وہ کسی کی بہنیں بیٹیاں نہیں تھی؟ کیا جب رانا ثناء اللہ کے اوپر ہیروئن ڈالی جا رہی تھی کیا کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ اس کا بھی خاندان ہے, اس کی بھی ایک بیوی ہے, اس کی بھی ایک بیٹی ہے؟ تب کہہ رہا تھا کہ میں مونچھوں سے پکڑ کے جیل میں ڈال دوں گا. جناب اسپیکر, میں اس بات کا چشمدید گواہ ہوں کہ میاں نواز شریف, میاں شہباز شریف کی والدہ انتقال کر گئیں اور احتساب عدالت کے جج کو آرڈر تھے ان لوگوں کے جو ملک سے بھاگ چکے ہوئے ہیں. وہ ایک مرزا ہوتا تھا, میں نے کہتے تھے یہ بھاگ جائیں گے, آپ لوگ رہ جائیں گے. یہ اس طرح کی سیاسی دشمنی مت ڈالیں. والدہ کی میت پڑی اور جج صاحب کہتے میں جرا کر کے رہوں گا کیونکہ اوپر سے آرڈر تھے. آج سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.